بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی تو ان کا انجام کتنا برا اور کتنا خطرناک ہوا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ اس واقعے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور اس واقعے کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جو دن سنیچر کا نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس کے لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔
مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔